اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ھداة الدین المتین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، بس جو بھلائی تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی جس سے میں دیکھوں گا تو اس پر اللہ کی تعریف کروں گا، اور جو کوئی برائی دیکھوں گا جو تمہاری طرف سے پیش کی جائے گی تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے تو میں اس کو سنوں گا، اور جو کوئی مجھ پر دور سے درود بھیجے وہ درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں قاعدہ ہے کہ موجود لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور جو دور ہوتے ہیں ان کو ڈاک سے یا آدمی کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل رحمت سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے سلام بھیجے تو فرشتے اس کو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ ان حدیثوں میں جہاں یہ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی میں بھی اپنی امت سے تعلق باقی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ فرشتوں کو اس بڑے کام کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ امتیوں کا سلام فخر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ گو حضرات انبیاء کرام زندہ ہیں، لیکن خدا کی پناہ ہر جگہ نہ حاضر ہیں، نہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور نہ دور کی بات کو سنتے ہیں۔ جب نبیوں علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ ہر جگہ نہ حاضر ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہر آواز سننے والے ہیں، تو ان اولیاء اللہ کے بارے میں ایسا خیال کرنا تو بالکل ہی غلط ہے اور بدعت ہوگا جو اللہ کے چنے ہوئے بزرگ پیغمبروں کے صحابیوں ساتھیوں میں بھی کم درجے ہیں۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی زندہ ہی ہیں، مانا کہ شہیدوں کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، لیکن نبیوں کے بارے میں بھی حدیث کی بہت سی روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زندہ ہی ہیں۔ مشہور علامہ بہقی رضی اللہ اور مشہور مصنف علامہ سیوطی رضی اللہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ کتاب لکھا ہے اور حیات الانبیاء نبیوں کی زندگی کو ثابت کیا ہے۔ علامہ سیوطی رضی اللہ نے اپنا فتویٰ میں لکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام کے قبروں میں زندہ ہونے کی دلیلوں کے ساتھ ہم کو قطعی جانکاری ہے، اور اس بارے میں تواتر کے درجے کو حدیثیں پہنچ چکی ہیں۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے کہ حضرت انبیاء کرام کی موت کا حاصل اتنا سمجھو کہ وہ ہماری نظروں سے چھپا دیے گئے ہیں، اور ان کا حال ہماری نسبت ایسا ہے کہ جیسے فرشتوں کا حال ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ محدث بہقی رضی اللہ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام کی روحیں قبض کرنے کے بعد پھر واپس کر دی گئی، اس لیے وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہے جیسا کہ شہید ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضرت رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز تکلیف شرعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، جس کے معنی یہ ہے
کہ اس میں فرشتوں کا آنا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تم میں سے جو بھی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس میں لگا ہوا ہو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وفات کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ وفات کے بعد مجھ پر درود پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس عالم دنیا میں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہیں، اور یہ زندگی روحانی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھا جائے، اس لیے اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اس کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اس مبارک حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے انتقال فرما کر جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ نبیوں کی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر سب کا اتفاق سہمت ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور یہ حیات جسمانی جیسا کہ دنیا میں تھی، ان کی زندگی روحانی یا معنوی نہ سمجھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے اور مدینے کے بیچ سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ایک وادی گھاٹی کے بارے میں پوچھا، کون سی وادی ہے؟ موجود لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وادی رزق یعنی روزی کی گھاٹی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہ فرما کر ان کے رنگ اور بالوں کی حالت کچھ بیان فرمائی اور فرمایا وہ اس حال میں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دیے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے نام کا تلبیہ زور زور سے پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور آگے چلے یہاں تک کہ ایک وادی آئی، اس کے بارے میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حاضر لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وادی ہرشا نامی ہے، یا بجائے ہرشا کے لفت کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہے، ان کے جسم پر ان کا جبہ ہے اور ان کی اونٹنی کی لگام پیڑ کی چھال کی ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اس گھاٹی میں گزر رہے ہیں۔ اس مبارک حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام کی برزخی زندگی اتنی کامل اور اتنی بلند ہے کہ اس دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں اور حج کی ضروری رسمیں ادا کر سکتے ہیں، اور ان کا دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ اور کچھ بزرگوں سے جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا، تو یہ جھٹلانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی تصدیق نہ کرے تو جھٹلانا بھی مناسب نہیں ہے۔ معراج شریف کا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو میں ان کا امام بنا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی ہی میں تھے، اور جن نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی وہ برزخی زندگی میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گو اس دنیا میں نہیں ہیں مگر برزخی زندگی میں بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کی یہ دنیا کی زندگی اس وقت تک جاری مانی جائے گی جب تک کہ دوبارہ تشریف لا کر وفات نہ پا جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔